لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك فضان گرامی قدر ماہ ذی الحجہ نہایتی عظیم اور بزرگ تر مہینہ، بڑی فضیلتوں والا مہینہ۔ اس مہینے کا چاند نظر آتا تو اکثر صحابہ اور تابعین عبادت میں خاص اہتمام کرتے تھے۔ قرآن میں اس کے پہلے 10 دنوں کو، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک، ان دنوں کو ایام معلومات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایام معلومات یعنی ان 10 دنوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ بڑی فضیلت اور برکت والے ایام ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی دن کی نیکی اور عبادت خدا کے ہاں اس نیکی اور عبادت سے محبوب تر نہیں جو ان 10 دنوں میں انجام دی جائے۔ یعنی اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر جو عمل انجام دیا جائے، جو نیکی انجام دی جائے، وہ نیکی عام دنوں کے بالمقابل بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑی نیکی تصور کی جائے گی۔ ان 10 دنوں کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پہلے 9 دن کے روزے رکھے۔ جو شخص پہلے 9 دن کے روزے رکھتا ہے اس مہینے کے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں، پوری زندگی اس نے روزے رکھے ہیں۔ دوسرا عمل اس مہینے کا وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز اسی طرح جس طرح نماز فجر ہے 2 رکعت، البتہ اس 2 رکعتی نماز میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، اور سورہ توحید پڑھنے کے بعد اس آیہ شریفہ کی تلاوت کرے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جو شخص یہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس انداز میں پڑھے، اس کیفیت سے پڑھے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد یہ آیہ شریفہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب ان افراد کے ثواب کے برابر ہو جائے گا، یہ ان افراد کی مثل ہو جائے گا کہ جو افراد حجاج ہیں، یعنی حاجی ہیں، کیونکہ یہی وہ دن ہوتے ہیں حج کے کہ جب حاجی حضرات حج کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو حجاج کعبہ کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس نماز کو انجام دے۔